کہ یہ الزام غلط ہے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں اہل بیت کی روایات نہیں ہیں، وہ سن لیں غور سے۔ میں صرف چاروں خلفاء کی ایک مثال دے دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات کل صحاح ستہ میں بخاری، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک 112 ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے زیادہ ہیں۔ پوری صحاح ستہ میں سیدنا عثمان غنی کی مرویات 139 ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی رپورٹڈ احادیث ان کے ٹرانسمیشن سے 112 ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی 139، 139۔ ان سے زیادہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری صحاح ستہ بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک ان کی مرویات کی تعداد 538 ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں صحاح ستہ کی احادیث 538، 538۔ اور خلفائے راشدین میں صحاح ستہ کے اندر سب سے زیادہ مرویات مولا علی شیر خدا کی، اس کی تعداد 661 ہے۔ یہ تو تانا ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اب یہ تو الٹ ہو گئی بات، یہ تو سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا کی روایات ہیں صحاح ستہ میں 661، اور سیدنا صدیق اکبر کی 112، مولا علی شیر خدا کی 661، اور عثمان غنی کی 139، مولا علی شیر خدا کی 661، اور سیدنا فاروق اعظم کی 538۔ یہ صحاح ستہ ہے۔ اب ایک بہت عجیب بات میں ضمناً بتا دوں، تاکہ بائی دی وے بات آ گئی تو میں گھٹا دوں کہ یہ جو اگر آپ مدار حضور علیہ السلام کی حدیث کو لینا ہے تو کہیں سے تو لیں گے۔ اگر آپ انکار کر دیں تو حدیث رسول کا تو منبع بند ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بعد جب حدیث اور سنت رسول کی بات آئے گی تو کہاں سے لیں گے؟ یہ رجحان آج پیدا ہوا ہے کہ بخاری، مسلم اور اہل سنت اماموں سے اور صحابہ کرام سے اور تابعین سے، اتباع التابعین سے نہ لینا، یہ رجحان آج پیدا ہوا ہے۔ واللہ میں آپ کو آگے چل کے سینکڑوں حوالے دوں گا پہلے زمانے کے مفسرین، شیعہ مفسرین، شیعہ محدثین، شیعہ علماء، اہل تشیع، بڑے بڑے گریٹ چوٹی کے سکولرز جن کی تفاسیر ہیں، وہ سارے صحابہ کرام کی روایات کو لیتے تھے، تابعین کی روایات کو لیتے تھے، اتباع التابعین کو لیتے تھے، بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے روایات کو لیتے تھے۔ اگر آپ شیعہ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہ جملہ اگر میں بول رہا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ میری اپنی ذاتی مشاہدہ اور مطالعہ ہے زندگی بھر کا۔ شاید اگر ایک تفسیر ہے ان کی 20 جلدوں کی تفسیر ہے، فار ایگزامپل 1000 صفحات ہیں، تو 20 جلدوں میں شاید ایک صفحہ بھی ایسا نہ ملے کسی تفسیر میں جس پر صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے حوالے نہ ہوں۔ مگر واز کرنے والے اور باتیں کرنے والے کبھی پڑھتے ہیں کتابیں ایک دوسرے؟ اپنی کتابیں بھی کوئی پڑھتا ہے؟ اگلی نشست جب میری آئے گی، جب میں قرآن پر بات کروں گا کہ آؤ فیصلہ قرآن سے کریں، تو قرآنی آیات میں انشاءاللہ میرا موضوع ہوگا، اور قرآنی آیات کی تفسیر، ایک تفسیر بھی میں اہل سنت تفسیر کی کتابوں سے نہیں کروں گا، صرف اہل تشیع کی کتب تفسیر سے پیش کروں گا۔ تو آپ کو اندازہ میں دکھا دوں گا کہ کس طرح وہ اہل سنت کو کوٹ کرتے ہیں، اور رد بھی نہیں کرتے، بغیر تان و جرا کے قبول کرتے۔ پہلا یہ کلچر تھا، کیونکہ ان کا انحصار شخصیات کی عدالت پر تھا، ثقافت پر تھا۔ یہ کلچر ہی چینج ہو گیا، مذہب ہی چینج ہو گیا، تصورات چینج ہو گئے، بالکل جہالت پر قائم ہو گیا، تعصب پر قائم ہو گیا پورا تصور، دنیا ہی بدل گئی۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جب اہل بیت اطہار کی، مولا علی شیر خدا کی روایات سن چکے، اب میں کتب حدیث جو ائمہ اہل سنت ہیں، حدیث کے امام، اب ان کی روایات کو سن لیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات اب کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے موازنہ دیا تھا صرف صحاح ستہ کا،
اب دے رہا ہوں سیاستہ کے علاوہ بھی بڑی کتب حدیث، جمی کتب حدیث اہل سنت کی، ان میں تاکہ اہل تشیع کو، ہمارے ان بھائیوں کو یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتابیں اہل بیت کے کہ ائمہ کی روایات سے خالی ہیں اور صرف صحابہ کی روایات ہیں۔ اول تو صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تقسیم اور تفریق نہیں تھی، مگر جب بنا لی گئی تو چلو اسی کا ازالہ کرتا ہوں۔ جب بنا سمجھ لی گئی غلطی سے تو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ذخیرہ حدیث اہل سنت کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کل روایات 142 ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بتا دیا 538 ہیں۔ باقی کتب میں سیاستہ کے علاوہ جو آئی ہیں وہ وہی ہیں جو سیاستہ میں آ چکی، ریپیٹ ہوئی ہیں، تکرار ہوا ہے۔ 538 ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 146 ہیں، یعنی سیاستہ کے علاوہ بقیہ کتب حدیث بھی شامل کر لیں، کل روایتیں اتنی ہیں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں، کل روایتیں اتنی ہیں۔ اور اب ذرا دھیان سے سنیے، الزام لگانے کتنے آسان ہوتے ہیں اور حقیقت اور سچائی کتنی مختلف ہوتی۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات، یہ خیال کہ سیاستہ نے اہل سنت کی حدیث کے جو ائمہ ہیں سیاستہ، انہوں نے ائمہ اہل اطہار اہل بیت اور مولا علی شیر خدا کی روایتوں کو نہیں لیا، سن لیں۔ وہ سیاستہ جس کا ذکر آپ سن چکے، ان پر کچھ اور حدیث کی کتابیں جمع کر دی، الکتب التسعہ، یعنی بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، دارمی۔ ابھی میں صرف 9، پھر میں ایک آخری فگر دوں گا 10 کتابیں ملا کر، مصنف ابن ابی شیبہ کو ملا کر۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا عدد میں نہیں دے رہا، نہ یہ میری طبیعت ہے، یہ میں نے ایک ایک حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھی اور اپنے قلم کے ساتھ نمبرنگ کی ہے زندگی میں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو علماء نے کتابیں لکھی تو اس میں درج کر دیے تو میں وہ عدد پڑھ کے سنا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ سچا ثابت ہوگا یا نہیں۔ گپ شپ والا علم نہیں ہے، میں نے تو زندگی میں گپ والا کام کبھی کیا نہیں، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے سب لوگوں کے دلوں میں محبت دی ہے کہ کبھی کوئی بات میں غیر سکا نہیں کرتا۔ میں جتنی آگے بتا رہا ہوں، آگے جو آنے والا ہے، یہ ایک ایک حدیث آنکھوں سے پڑھ کر اپنے قلم کے ساتھ نشان لگائے ہیں، نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ان الکتب التسعہ 9 کتابوں میں 1599 ہیں، سیاستہ اور مسند احمد بن حنبل، الموطا امام مالک اور دارمی، یہ سب امام بخاری کے شیوخ ہیں، شیخ ہیں امام بخاری کے اوپر۔ یہ درست کر لیں، کئی کتابوں میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں وہ ان سے مرویات 530، 35 یا 40 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ والے بھی کریکٹ کر لیں، امام اعظم والی کتاب میں کئی لوگ بس نقلن کر دیتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اہل سنت بے شمار لوگوں نے 530، 35، 40 کا عدد لکھ دیا سیدنا مولا علی شیر خدا کا مرویات کا، غلط ہے۔ جہاں کہیں یہ عدد لکھا ہوا ملے کاٹ کے کریکٹ کر لیں اس کو۔ یہ صرف کتب تسعہ، چوٹی کی اوپر کی 9 کتابیں، سیاستہ اور 3 امام بخاری مسلم کے شیوخ، 1599 یعنی 1600 روایات صرف مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں۔ اس میں ائمہ اہل بیت اطہار شامل ہو جاتا آگے، وہ باقی ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت الگ ہیں۔ صرف سیاستہ میں نے بتایا تھا کہ مولا علی شیر خدا کی 661 تھی، اور 3 کتابیں اوپر کی اور ایڈ کر لی تو 1600 احادیث ہیں جو مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں۔ اور ان میں مصنف ابن ابی شیبہ کو ایڈ کیا میں نے، مصنف ابن ابی شیبہ